अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, पंजाब असम्बली के हवाले से ये ख़बर आई कि पंजाब में तमाम सेनेटर्स यानी PTI और मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर्स, बल्कि काफ लीग का भी एक उम्मीदवार, वो बिला मुकाबले कामयाब हो गए हैं। बज़ाहिर ये बड़ी ख़बर है क्योंकि बड़ी टेंशन थी तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को, ख़ास तौर पे इमरान ख़ान को, इसलिए कि उन्होंने उसे ये खौफ था कि मेरे मेंबरान टूट जाएंगे। मेंबरान कुछ नाराज़ भी थे उनसे, लेकिन परवेज़ इलाही बीच में आए और उन्होंने बचाव करवा लिया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की भी इज़्ज़त रह गई, हुकूमत की भी इज़्ज़त रह गई। और 5 जो सेनेटर्स पीवर वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आए, 5 सेनेटर मुस्लिम लीग नवाज़ के हिस्से में आए और 1 सेनेटर काफ लीग यानी PTI की जो इत्तेहादी जमात है पंजाब में, वफाक में, उसके हिस्से में 1 सेनेटर आया, सेनेटर कामिल अली आगा, जो ख़ुद पहले भी सेनेटर रह चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पंजाब हुकूमत के तर्जमान भी रह चुके हैं। ये फार्मूला कैसे कामयाब हुआ है और इसके पीछे क्या कहानी है वो भी हम आपको इसको बताएंगे, लेकिन इसके असरात जो हैं वो कैसे ज़ाहिर होंगे। वो असरात PTI के लिए नेक शगुन नहीं, वो किस तरह, ये सब हम आपको इस वीडियो की तफसील में बताएंगे। लेकिन उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा हमें कमेंट बॉक्स में। IKNN यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो जनाब, ये आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पंजाब में 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं और 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पे उनका नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये कामयाब होने वाले जो सेनेटर्स हैं उनमें PTI के जो हैं वो 5 सेनेटर हैं, जिसमें सैफुल्लाह न्याज़ी, ओन अब्बास, उसके अलावा डॉक्टर ज़रका, जबकि एजाज़ चौधरी भी नाम शामिल है और टेक्नोक्रेट सीट पे अली ज़फ़र का नाम शामिल है। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से साजिद मीर हैं, वो शामिल हैं। मरहूम मुशाहिदुल्लाह के बेटे अफनान ख़ान हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं और शाहिद खाकान अब्बासी की बहन सदिया अब्बासी शामिल हैं। इस तरह इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। काफ लीग के जो हिमायती यानी काफ लीग की मदद से जीतने वाले जमायत अहल हदीस के सरबराह प्रोफेसर साजिद मीर भी कामयाब होने वालों में शामिल हैं। तो 5-5 यानी PTI और मुस्लिम लीग नवाज़, PTI जिसकी हुकूमत है और उसकी और अपोजिशन की एक मतलब उसके बराबर आई हैं, और एक हुई है कामयाबी कामिल अली आगा की। अब जाते हैं इसके पीछे कहानी क्या है। वैसे मुख्तलिफ, एक तो बिलावल भुट्टो 2 दिनों से लाहौर में हैं, मरीम नवाज़ से उनकी मुलाकात भी हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून के सदर से हुई। फिर उनकी मुख्तलिफ हलकों से मुलाकातें चल रही हैं। तो टारगेट जो PDM ने बनाया हुआ वो इस्लामाबाद को बनाया हुआ है। पंजाब में अगर ये थोड़ा 1 सीट कम भी PTI को मिल जाती तो उससे उनका मोराल इतना नहीं, मतलब इम्कानी तौर पे मफरूज़ पे हम भी बनी बात कर रहे हैं। लेकिन PTI ने खुद जो है वो उसकी नज़रें इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद पर हैं। कौमी असम्बली जो पोलिंग स्टेशन बनेगा उस पर नज़रें हैं और हफीज़ शेख की कामयाबी की तरफ वो नज़रें हैं। अब ये जो पंजाब में फार्मूला इस्तेमाल हुआ है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI तहरीक इंसाफ को 5-5 नशस्तें, 1 नशस्त मुस्लिम लीग काफ को मिली है। तो इसके पीछे जो हाथ है, इसके पीछे जो कहानी है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कहानी डिस्क्लोज तो खैर हो गई है, लेकिन इसका पूरा जब बाब खुलेगा वो खुलेगा 3 मार्च को, और वो खुलेगा इस्लामाबाद कौमी असम्बली के जो वोट्स होंगे। और जो वोट पढ़ने हैं हफीज़ शेख या यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों में से किसी एक को, उस पे तो ये जो कहानी है ये पहले भी इसकी ख़बरें चल रही थी कि बुनियादी तौर पे आपको पता है कि इसकी जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने ये सारी कोशिशें की हैं, लेकिन परवेज़ इलाही ने जो सियासी मुशावरत होती है उसका अमली नमूना पेश किया है। और परवेज़ इलाही
جیسے کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، تحریک انصاف کے بڑے اتحادی ہیں پنجاب میں، اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی وہ اتحادی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا وہ جس کو کہتے ہیں نا چودھری برادران بات چیت کے ماہر ہیں، کسی کو قائل کرنے کے ماہر ہیں، اور سیاسی مفاہمت کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، تو ان کی مفاہمت کام آئی۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ سوا دو اور ڈھائی سالوں میں چودھری پرویز الہی یا چودھری بڑے نے، چودھری شجاعت حسین نے عمران خان جیسے بندے کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا، بلکہ دیا ہوگا، عمران خان نے نہیں مانا ہوگا مشورہ، اور وہ پتہ ہے آپ کو، وہ ایکسپرٹ بھی وہ ہیں، ایماندار بھی وہ ہیں، صادق بھی وہ ہیں، امین بھی وہ ہیں، سب کچھ وہ ہیں، پرفیکٹ بھی وہ ہیں۔ وہ تو توبہ نعوذ باللہ، وہ جو ان کے وزیر کہا کرتے تھے تو کہ پتہ نہیں کیا چیز ہیں، تو مطلب ان کے اتنا وہ ایک وہ گھمنڈ ٹائپ مغرور قسم کے ان کی طبیعت مزاج ہے، تو اس لیے ان کے مزاج میں مشاورت مفاہمت کا نام ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہی فقدان ہے، یہ دو لفظوں کا ان کی طبیعت میں نہ ہونا، یہی پی ٹی آئی سوا دو سالوں سے رسوا ہو رہی ہے۔ کوئی کامیابی نہیں حاصل کی، کوئی گرنے والا منصوبہ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ پر، وہ کہانی پرانی ہے۔ لیکن پرویز الہی نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بہتر ہے۔ اچھا، اس میں پنجاب میں مسلم پیپلز پارٹی جس کے 7 ووٹ ہیں، انہوں نے بھی سینٹ کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، اور سینٹ کے حوالے سے ان کی کوششیں بھی جاری تھیں، وہ پس پردہ کوششیں جاری تھیں۔ اگر یہ نہیں فارمولہ اپلائی ہوتا جو پرویز الہی نے کیا ہے، تو پھر نتائج ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہوں، مطلب نکلتے۔ لیکن پرویز الہی نے جہاں مفاہمت اور مشاورت اپوزیشن جماعتوں سے، ان کی سربراہان سے کی ہے، وہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کی عزت بھی بچا لی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کنفرم بات ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی نالاں لوگ ہیں، اور 20-25 کا تو ایک گروپ بن گیا تھا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین ڈس اپوائنٹڈ ہوں، کیونکہ جہانگیر ترین نے تو جن بندوں کے نام فرض کریں، انہوں نے نام دیا تھا اپنا خاکوانی صاحب کا۔ خاکوانی صاحب جہانگیر ترین کے پرانے دوست بھی ہیں، تعلق دار بھی ہیں، اور پرانے وہ تحریک انصاف میں اسحاق خاکوانی وہ شامل ہوئے تھے، لیکن ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ تو اس کے بعد جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میری تو جہاں جائے الیکشن، میں کیوں سپورٹ کروں عمران خان کو۔ تو پرویز الہی نے جو فارمولہ استعمال کیا اور جس میں کامیابی ہوئی، اس نے عمران خان اور تحریک انصاف حکومت کی عزت بچا لی ہے۔ عمران خان نے یہ پنجاب اور کے پی کے دونوں، اور قومی اسمبلی شاید، ان کو ذہن میں رکھ کے ہی پہلے یہ واویلا کیا کہ کرپشن ہوتی ہے سینٹ الیکشن میں، یہ ہوتا ہے ووٹ بک جاتے ہیں، ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ اٹارنی جنرل ان کا کہہ رہا ہے کہ تھیلے وہ اسلام آباد میں پڑے ہیں، پیسوں سے بھرے ہوئے، پھر ویڈیو آ گئی، صدارتی ریفرنس آ گیا، صدارتی آرڈیننس ہو گیا، یہ سب اس چکر سے بچنے کے لیے۔ لیکن پنجاب میں ان کی عزت رہ گئی، 5 سینیٹر مل گئے ان کو، یہ شکر کریں۔ چھٹا بس کافلی کا ہے، آپ پھر کافلی کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کامل علی آغا خود جو ہے نا، وہ بس ان گائیڈڈ میزائل ہی ہیں تقریباً۔ اچھا، یہ اب چودھری پرویز الہی نے کیا طریقہ کار استعمال کیا ہے؟ اس نے طریقہ کار یہ استعمال کیا ہے کہ اس نے آصف علی زرداری کو بھی فون کیا، اس نے جو مسلم لیگ نواز کی قیادت سے بھی بات کی، ڈائریکٹ کی یا انڈائریکٹ کی، لیکن عطا طاہر وہاں کے جو لیگی رہنما ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے یہ تعلقات اسٹیبلش کیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس کی نمائندگی بنتی ہے اس کو اتنا حق دلایا جائے یا دیا جائے۔ پھر اس پہ بات تو مطلب یہ اسٹوری تو سامنے آ گئی کہ پرویز الہی نے آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نواز کی قیادت سے بات کی، پھر اپروول ہوئی، اپرومنٹ کا یہ جو اپروول کے بعد آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس کو دستبردار کروا دیا، اور اس طرح مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے 5 جو ہیں سینیٹر، وہ اور کافلی کا ایک سینیٹر کامیاب ہو گیا، 11 کا جو فگر تھا وہ مکمل ہو گیا، یعنی ٹیکنوکریٹ خواتین جنرل پہ سب ایک بندہ وہ آ گیا۔
اب اس کے بدلے میں کیا دیں گے پرویز الہی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. یہ اس کے بدلے میں کیا دیں گے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے ہیں اور یوسف رضا گیلانی کو 5 ووٹ کاف لیگ کے اگر مل جاتے ہیں تو 5 ووٹ باقی تو معاملات تمام آسان ہو جائے گا، کیونکہ باقی دوسرے معاملات بھی دکھائی دیتے ہیں کہ وہ بھی ان سے، کیونکہ فنکشنل لیگ کو اگر سندھ سے سیٹ مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فنکشنل لیگ اس پہ بعد میں ہم کریں گے پروگرام، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آصف علی زرداری ہو یا میاں نواز شریف یا جس سے بھی رابطہ ہوا ہے پرویز الہی کا، تو بات خالی شکریہ ادائیگی تک نہیں ہوگی، خالی بات درخواست تک نہیں ہوگی، لیکن سینٹ کا الیکشن گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے، لینا اور دینا، مطلب ایک ہاتھ سے لو دوسرے سے لو. تو پرویز الہی پہ سوال یہ ہے، مسلم لیگ کاف پہ سوال ہے جس کے 5 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، تو وہ بدلے میں کیا دیں گے پی ڈی ایم کو، جہاں پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی ہے. تو یہ کہانی بھی آ رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو کاف لیگ کے 5 ووٹ مل جائیں گے، یعنی 5 ووٹ وہ اور جی ڈی اے کے 3 نہیں تو 2. بہرحال یہ گیم جو ہے پنجاب والی، پنجاب میں بلا مقابلہ کامیابی سینیٹروں کی، یہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا عندیہ ہے یا اس کی طرف پیش رفت ہے، لیکن کچھ ہے ضرور، کچھ اس لیے ضرور ہے کہ یہ چودھری برادران ہیں، وہ انہوں نے جو فارمولہ طے کیا اس کے پیچھے دوسری کہانی ہے، اور انہوں نے اگر زبان دے دی ہے تو پھر وہ زبان سے پھرنے والے نہیں ہیں. ان کی جو سیاسی تھوڑا بہت جتنا بھی ہے وہ ہے ان تعلقات کی بنیادوں پہ، ان مفاہمت مشاورت کی بنیاد پہ، اور میرے خیال میں وہ پی ڈی ایم کی جو بھی قیادت ہے، آصف علی زرداری جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو سرنڈر کروایا، وتھڈرال کاغذ وتھڈرا کر دیں، وہ انتخابات سے وتھڈرا کر دیں، تو انہوں نے بدلے میں ضرور کوئی کمٹمنٹ لی ہوگی، اور کمٹمنٹ اگر کاف لیگ نے کر دی ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس سے مکر نہیں سکتے، پھر یہ ووٹ یوسف رضا گیلانی کے کھاتے میں جائیں گے. اور یہ ایک اور پریشانی ہے خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے کہ اسلام آباد میں ان کے کینڈیڈیٹ کی جو کامیابی کے امکانات ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی ہے وہ کامیابی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. یہ کاف لیگ کا جو فارمولہ کاف لیگ نے جو طے کیا اپوزیشن سے، یہ اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ.